حاضرین گرامی، خطبۃ الحاجہ اور سورہ قاف کے چند آیتوں کے تلاوت کے بعد قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں پڑھی ہیں۔ انہی قرآن کریم کی آیت اور 2 حدیثوں کے تناظر میں چند باتیں بطور ذکرہ کے، بطور خطبہ کے، بطور وعظ و نصیحت کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کہنے کے ساتھ، سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حاضرین گرامی، پہلے قرآن مجید کی آیت کا سادہ ترجمہ سن لے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور تم گالی نہ دو ان معبودان باطلہ کی جن کی کفار جو ہے پوجا پاٹ کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہالت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی ہی کو گالی دینا شروع نہ کر دیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ترجمہ سباب المسلم فسوق، ایک مسلمان کو گالی دینا یہ معصیت اور گناہ کا کام ہے۔ وہ قتالہ کفر، اور اس سے جنگ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا یہ کفر ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ٹکڑا میں نے پڑھا تھا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، وہ بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو چاہیے کہ بولے تو بھلی بات بولے اور لیصمت یا خاموش رہے۔ حاضرین گرامی، آپ جو ہے قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ترجمہ سے آپ کو پتہ چل گیا کہ گالی، غلوظ، دشنام ترادی اور اول فول بکنا یہ میرا جو ہے موضوع ہے۔ گالی کس کو کہتے ہیں؟ کل کلام قبیح، ہر بےہودہ ناشائستہ زبان جو ایک انسان پکے، خواہ ہو اس کے اسباب کچھ ہو۔ کبھی جو ہے آدمی عادت کے طور پر جو ہے گالی گلوچ بکتا ہے، کبھی یاری اور دوستی کے طور پر گالی بکتا ہے، کبھی مربی ہے، سیٹ ہے تو وہ اپنے جو ہے بچوں کو، استاد ہے اپنے شاگردوں کو، سیٹ ہے اپنے ملازم کو جو ہے اول فول یعنی ناشائستہ زبان جو ہے بکنا، یا بازاری جو ہے گالی جسے جو ہے ہم گالی گلوچ کہتے ہیں، اس کو بکنا شریعت اسلامیہ میں کسی بھی طریقے سے روا نہیں ہے، چاہے اس کا کوئی بھی سبب ہو۔ مثال کے طور پر آج گالیاں بکنے والے جو ہے مختلف جو ہے ان کا جو ہے طور طریقہ ہے۔ کبھی گالی بکتے ہیں، جب پوچھا جاتا ہے دوستوں کو، مجلس لگی ہوئی ہی آ کر کے گالی بک دیتا جو ہے، اول فول بک دیتا ہے، بےہودہ زبان بولتا ہے، ناشائستہ کلام، لان تان، تمسخر، مذاق، یعنی سارا عنصر جو ہے شامل ہوتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ ارے بھائی کیوں بکتے ہو؟ جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری یاری ہے، ہمارے جو ہے دوستی ہے، ہم میں چلتا ہے۔ ارے بھائی جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے آپ یاری دوستی میں بکتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے عموماً جو ہے گالیاں جو بکی جاتی ہیں اپنی جو ہے انا کے لیے، انا کی تسکین کے لیے، یا سامنے والے کو مرعوب کرنے کے لیے جو ہے، لاجواب کرنے کے لیے جو ہے عموماً بکتے ہیں۔ اور یہ کبھی اشتعال اندازی میں، یعنی گالی گلوچ بکتا ہے آدمی مشتعل ہو کر کے، غصہ کر کے، اور غصہ یہ ایک فطری چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہر آدم کو، ہر انسان کے اندر ودیت کر رکھا ہے۔ آدمی غصے میں ہوا
فائرنگ کرنا شروع کر دیا، گالی گلوچ بکنا شروع کر دیا، اول فول بکنا، ناشائستہ زبان بکنا شروع کر دیا. جبکہ اسلامی تعلیم ہے میرے دوستو. ابھی جو خطبۃ الحاجہ کے اندر آیت پڑھی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، بولو تو درست بات بولو. کہیں پہ فرمائے وقولوا للناس حسنا، بات کرو لوگوں سے تو بہتر انداز میں جو ہے، سلیقے سے، سکھڑ پن سے جو ہے، وقار کے ساتھ، متانت اور سنجیدگی کے ساتھ بولو. بول فول لچر پن جو ہے یا اس طرح کے زبان جو ہے ایک مسلمان کے لیے استعمال کرنا درست نہیں. یہ اسلامی تعلیم ہے. آدمی جو ہے ذرہ برابر بھی جو ہے انا کو ٹھیس پہنچی، مشتعل ہو گیا، غصے میں ہوا، لگا جو ہے گالی بکنے. یہ کسی بھی طریقے سے جو ہے روا نہیں ہے میرے دوستو. آپ غصہ میں بھی آ کر کے بھی آپ تحمل، بردباری، متانت، سنجیدگی برتیے. اسی ناطے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی جب آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نصیحت کیجئے، وصیت کیجئے، لیکن بہت مختصر. وَأَوْجِزْ لِي كَيْ آپ نصیحت کیجئے لیکن بہت مختصر، زیادہ لمبا طول طویل نہیں، تاکہ میں اسے اپنے ذہن میں محفوظ کر لوں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو ہے اس آدمی کی جو ہے ذہنیت کو بھانپ کر کے کہا لا تغضب، غصہ نہ کر. 3 مرتبہ اس نے کہا کہ آپ وصیت کیجئے. آپ نے تینوں مرتبہ کہا لا تغضب، غصہ نہ کر. کیونکہ غصہ یہ فطری جو ہے بیماری ہے جو بے شمار جو ہے بھیانک جو ہے ہلاکت بھیدیوں کا جو ہے ذریعہ بنتا ہے. ایک آدمی جو غصے میں آتا ہے تو دنیا کا سب سے جو ہے سنگین جرم کا ارتکاب کرتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے. غصے کی وجہ سے خودکشی کر لیتا ہے. غصہ میں آ گیا گالی بکتا ہے. غصے میں آ کر کے ایک بیوی کے ساتھ جو کئی سالوں سے زندگی گزار لیتا ہے، اس کے پاس کئی عدد بچے ہوتے ہیں، غصے میں آتا ہے تو طلاق دے دیتا ہے. غصے میں آ کر کے اپنا ہی کپڑا پھاڑنا لگتا ہے، تماچا لگاتا ہے. جو ہے غرضے کی غصے میں آ کر کے انسان جو ہے بے شمار جو ہے جرائم، قتل، خونریزی اور ساری چیزیں جو ہے کرتا ہے یہ غصے کی وجہ سے. آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غصے کا جو ہے علاج بھی مختصر انداز میں بتا دیا کہ بھئی تمہیں جب غصہ آئے تو آپ پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ پڑھو، غصہ کافر ہو جائے گا جو ہے. کیونکہ یہ غصہ دلانا، اشتعال دلانا یہ شیطان کا کام ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اعوذ باللہ پڑھ لو. کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. غلطے کی جو ہے غصہ پہ قابو پانے کا جو ہے علاج بھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. تو پتہ یہ چلا کہ ایک انسان غصے میں بھی گالی بکتا ہے جو ہے. اسی طریقے سے ایک استاد ہے، بات نہیں مانتے ہیں تو اس پہ غصہ کر کے جو ہے کبھی جو ہے لفظ استعمال کرتا اپنے شاگردوں کو. گھر کا مالک اپنے جو ہے چھوٹے چھوٹے جو ہے بچوں، پوتے پوتیوں اور اس طریقے سے جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے برا بھلا کہتا ہے. تو جب کہا جاتا ہے بھائی اچھی طریقے سے سمجھاؤ، قولوا للناس حسنا کے طرح گفتگو کرو تو اچھے انداز میں. ارے میرے بھائی مانتے کہاں ہے؟ نہ ماننے کی وجہ سے تو کیا آپ اتنا بڑا جو ہے جرم کا ارتکاب کریں جو ہے جس زبان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی جو ہے گارنٹی لی. من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. آپ جو زبان کی جو ہے ضمانت گارنٹی لے، من یضمن لی ما بین لحیہ، جو زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کی جو ہے گارنٹی لے، اضمن لہ الجنہ، جنت کی میں ضمانت دیتا ہوں. اور آپ جانتے ہیں کہ اکثر جو ہے 2 چیزوں کی وجہ سے ایک انسان سب سے زیادہ جو ہے جہنم رسید ہوگا، جہنم میں جائے گا. 2 چیزیں الاجوفان کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے، الفرج والفم، یہ زبان اور جو ہے شرمگاہ. ان دونوں کی وجہ سے اکثر لوگ جو ہے جہنم میں داخل ہوں گے. آپ جو ہے اپنی زبان کی حفاظت نہ کر سکے، زبان سے جو چاہے یاوا گوئی واو اناپ شناپ
اور جس طریقے سے جتنے بھی الفاظ استعمال کریں بےہودہ لفظ، یہ کسی بھی طریقے سے جو ہے میرے دوستو جو ہے درست نہیں ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غصہ پہ قابو پانے اور گالی گلوج نہ بکنے کی جتنی حدیثوں میں جو ہے ترغیب دی ہے اور تلقین کی ہے کہ 50 جو ہے روایتیں جو ہے اس باب میں مختلف انداز میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے کہ آدمی اپنی زبان پہ کنٹرول رکھے۔ ابو شریح العدوی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کا جو ہے آخری ٹکڑا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو بھی اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا یہ ایمان کے جو ہے ارکان میں سے ہے، اور یہ کہہ کر کے ایک انسان کو یاد دہانی کی جاتی کہ اپنا جو ہے ایمان تازہ کرو۔ جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یعنی اللہ کی پکڑ اور آخرت کے دن کی جو ہے مواخذے سے کوئی جو بچنا چاہتا ہے، فلیقل خیرا، بولے تو بھلی بات بولے، متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ۔ لچرپن، بےہودہ گوئی، یاوا گوئی، لان تان، تمسخر، عیب جوئی، چگلی، غیبت اور یہ سارے الفاظ جو ہے اپنی زبان سے جو ہے نہ ادا کرے۔ آپ اندازہ فلیقل خیرا او لیصمت، یا خاموش رہے۔ بھلی زبان استعمال کیجیے، بھلائی کے کاموں میں بھلی زبان استعمال کرنے میں آپ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کیجیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہیے، قرآن مجید کی تلاوتیں کیجیے، جو ہے نیکی والا جو ہے کام کرتے ہیں۔ فلیقل خیرا، زبان بہت قیمتی چیز ہے، بہت انمول چیز ہے، اس زبان کی حفاظت کیے۔ اللہ تعالیٰ کے اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفار کیجیے، جو ہے تواضع خاکساری برتیے، جو ہے ذکر کے بے شمار کلمات ہیں، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ، یعنی آپ تر رکھیے اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے جو کلمات ہیں۔ اور ذکر عبادتوں میں بہت آسان ہے بات سر، آپ اپنی زبان سے جو ہے نہ جانے یعنی کتنی جو ہے نیکیاں جو ہے اپنے کھاتے میں، اکاؤنٹ میں بھر سکتے ہیں۔ لیکن ایک انسان بولتا ہے، تھکتا نہیں ہے، اپنی دنیاوی باتیں کرنے میں تھکتا نہیں ہے، لیکن اس کے زبان سے کلمہ جو ہے، کلمہ تحمید، کلمہ تسبیح، کلمہ تحلیل، کلمہ تقدیس، یہ زبان سے نہیں جاری ہوتے، نکلتے ہی نہیں ہیں۔ شیطان کا زبردست غلبہ۔ میں میرے دوستوں جو ہے بات کر رہا تھا، یہ تمہیدی بات آ گئی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سباب المسلم فسوق، ایک مسلمان کو گالی دینا جو ہے نافرمانی کا کام ہے۔ قرآن مجید کی آیت پڑھیے کہ جب اس آیت کی تفسیر میں مشہور جو ہے مفسر قتادہ کہتے ہیں کہ ابتدا میں مسلمان کفار کے جو ہے بتوں کو گالی بکا کرتے تھے، فنہو عن ذالک، آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالی نے معبودان باطلہ، اصنام، کلیسا اور ساری چیزوں کے انہیں برا بھلا کہنے سے منع اس معنی کر کے کیا کہا کہ کہیں یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کی ذات، اللہ تبارک و تعالی پر ہی گالی بکنا نہ شروع کر دیں، جہالت کی بنیاد پر جو ہے تعدی کر کے جو ہے حد سے تجاوز کرتے ہوئے۔ آپ اندازہ کیجئے جب غیر یعنی کفار کے بتوں کو برا بھلا کہنا، گالی بکنا جو ہے ممنوع ہے، تو مسلم معاشرہ، مسلم سماج آپس میں جو ہے گالی گلوچ کرے، آپ اس سے جو ہے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا جو ہے خطرناک جو ہے بیماری جو ہے ہمارے جو ہے معاشرے میں پنپ گئی۔ آج لوگ گالیاں، آپ جو ہے ٹرین میں جائیے، معمولی بات پہ، یہاں تک کہ جو ہے کوئی آدمی دروازہ کھولتا نہیں کھلا گالی بک دیا، فون لگا رہا ہے، فون نہیں لگ رہا تو نیٹ ورک کو گالی دیتا ہے، یہاں تک کہ گھوڑے، گدھے جو بھی سامنے آ گیا اس کو گالی بک دیتا ہے، اس کو ذرہ برابر بھی نہیں احساس ہے کہ میں کیا بکتا ہوں،
یہ میرے دوستوں اسی احساس دلانے کے لیے یہ خطبہ میں نے اختیار کیا ہے کہ آج نیکی کا کام کرنے والے، آپ جانتے ہیں ابھی رمضان یہ گزرا ہے، رمضان میں اگر کوئی آدمی گالی گلوج پہ اتر آئے، لڑائی جھگڑے پہ اتر آئے، ایک روزے دار کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی کہ بھئی گالی کا جواب گالی سے نہیں، کہو انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ حج کا جو زمانہ چل رہا ہے، حاجی صاحبان کے لیے بھی میری یہ گزارش ہے کہ آپ بہت بڑے فریضہ کی ادائیگی کرنے جا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اتنی لمبی بھیڑ بھاڑ، اور ہم اپنے جو ماحول میں ہماری زبان ہر وقت برا بھلا لفظ، یہاں تک کہ ہماری زبان سے بازاری گالی، ماں بہن کی عزت کو ملا کر کے گالیاں جو دی جاتی ہیں، وہ بھی ہم شرم نہیں کرتے ہیں، کتراتے نہیں ہیں۔ تو بوڑھوں کو دیکھا جاتا ہے وہ بھی باقاعدہ جو برا بھلا پک دیتا ہے۔ آپ حج پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ بھی معصیت کا کام نہیں کرنا ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ جا رہے ہیں، یہ اشہر حج چل رہا ہے، آپ پہ کوئی بھی نہ تو شہوانی گفتگو کرنا ہے اور نہ فلا رفث ولا فسوق، اور نہ معصیت کے کام۔ ظاہر سی بات ہے گالی دینا سباب المسلم فسوق، وہاں پہ جتنے بھی حجاج جا رہے ہیں سب مسلمان، یہاں پہ گالی گلوچ بکنا یا زبان سے بول فول بک دینا، ناشائستہ زبان نکالنا، یہ بھی گناہ۔ ولا جدال فی الحج، جھگڑا لڑائی نہیں کرنا ہے۔ قتال ہو کفر، ایک مسلمان سے جنگ کرنا یا کفر، یہ الگ مسئلہ ہے کہ کفر دون کفرن ہے مراد، یا یہ کہ اسلام سے نکلنے والا معاملہ نہیں ہے، یہاں پہ کفر دون کفرن ہے قتال کرنا۔ وہی طائفتان اقتتلوا فاصلحوا بینہما، مسلمان کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان اصلاح کر دو۔ اسی سے پتہ چلا کہ قتال ہو کفر یہاں پہ چھوٹا کفر مراد ہے، یعنی اب آپ برابر لڑائی جھگڑا ہی کرتے کرتے رہیں گے تو باقی اور اسی پہ اصرار کریں تو یہ آپ کو اسلام سے بھی خارج کر سکتا ہے۔ برصورت وہ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی گلوچ دینا یہ بہت بڑا جرم ہے، سنگین جرم ہے، اس سے ایک آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تربیت کی ہے اپنے صحابہ کرام کو، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن حکیم کے علاوہ حدیث قدسی کتاب الالفاظ میں ایک حدیث بہت ہی فیمس، آج ہمارے معاشرے میں مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کو گالی بک دیتا ہے، اس کو زبان پہ یہ احساس نہیں ہے، لفظ نکل رہا ہے لیکن یہ احساس نہیں کرتا۔ یؤذینی ابن آدم ویسبنی، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے، ویسبنی، مجھ کو گالی بکتا ہے، یسب الدہر، زمانے کو گالی دیتا ہے، وانا الدہر، میں زمانہ ہوں، مانا یہ ہے کہ میں زمانے کا خالق تو میں ہوں، تو گویا کہ زمانے کو گالی دیتا ہے، گویا کہ خالق دہر کو گالی دیتا ہے۔ یؤذینی ابن آدم ویسبنی، یسب الدہر وقلب اللیل والنہار، میں رات دن کے گردش الٹ پھیر میرے دن میں ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آج دیکھ لیجئے معاشرے میں اگر کسی کو نقصان ہو جاتا ہے، کسی کی فصل خراب ہو جائے، پول پھول بکنا زمانے کو گالی دیتا ہے، موسم کو گالی دیتا ہے، بارش ہو گئی تو بارش کو گالی دینا شروع کر دیا، سخت کسی کے جاڑا ہو جائے تو جاڑے کو گالی دیتا، غرضے کہ وہ لفظ اللہ کا تو نہیں استعمال کرتا، لیکن تیز و تند ہوا چل دی، نقصان ہو گیا تو اس کو گالی بک گیا۔ تو کہا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے اذیت پہنچاتا ہے، وہ یسبنی، مجھے گالی گلوچ بکتا ہے، پول پھول بکتا ہے، یسب الدہر، زمانے کو گالی دیتا ہے، وانا الدہر، زمانہ تو میں ہوں، یعنی زمانے کا خالق میں ہوں۔ تو زمانے کو گالی دینا وہ کہ مجھ کو
دہریہ جو ہے یعنی جاہلیت کے زمانے میں جو ہے دہریہ تھے جو ہے، آج بھی دہریہ ناستک لوگ بہت موجود ہیں جو ہے دنیا میں. یہ کہتے ہیں کہ وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں جو ہے ہلاکت میں پہنچانے والی جو چیز ہے یہ زمانہ ہے. وہ زمانے کو برا بھلا کہتے، سارا مطلب جو ہے چیز جو ہے زمانے کو. پتا یہ چلا میرے دوستو، اللہ کو اور اس کے رسول کو بھی گالی دیا جاتا ہے. اس کے رسول کو بھی گالی دینے والے کتنے ہیں؟ غیر مسلم تو بے شمار ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کو گالی دینا جو ہے یہ بہت بڑا جو ہے سنگین جرم ہے. ایسے گالی گلوچ دینے والے کو شریعت اسلامیہ نے جینے کا، اسلامی معاشرے میں جینے کا حق نہیں دیا. الصارم المسلول یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا عربی میں رسالہ ہے، اس کے ترجمے بھی جو ہے موجود ہیں. اس میں ثابت کیا ہے علماء اسلام کا اجماع کہ اگر جو نبی کو گالی بکے تو اس کا جو ہے سزا جو ہے قتل ہے جو ہے. اور آپ سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ دو نوجوان انصاری جو ہے جنگ بدر کے موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ میں سب میں ہوں، تب تک ایک نوجوان میرے جو ہے کن اکھیوں سے اشارہ کیا، حل تعرف ابا جہل، ابو جہل کو پہچانتے ہو میرے چچا؟ کہا کیا کرو گے ابو جہل کو؟ کہا کہ اخبرت انہ یشتم رسول اللہ یسب رسول اللہ، مجھے بتلایا گیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کو گالی بکتا ہے، اول کھول بکتا ہے، برا بھلا کہتا ہے. اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میری جو ہے زندگی جو ہے اور اس کی زندگی سب سے پہلے کس کی جو ہے موت آ جائے، میں اس کو جو ہے چھوڑے گا نہیں. یہ ایمانی غیرت تھی. یسب نہیں سے جو ہے یسب رسول اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیرت. آج میرے دوست معاشرے میں گالی گلوچ بکنے کا جو ہے ایک اور فرقہ مسلمان اپنے آپ کو کلمہ گو کہتا ہے مسلمان، لیکن وہ اللہ کے رسول کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالی دینا جو ہے اپنا فرض منصبی سمجھتا ہے. اور آپ جانتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہا لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. تم میں کوئی اگر احد پہاڑ کے مانند سونا خرچ کر دے تو ایک مد یا نصف مد تک نہیں پہنچ سکتا. من سبا صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. یہ اتنی شدید جو ہے وعید کے بعد آپ جو ہے جانتے ہیں کہ یہی ذی الحجہ کے بعد جب محرم آئے گا تو باقاعدہ پانی پی کر کے ایک طبقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمتوں کو دامدار کرتا، گالی بکتا ہے، برا بھلا کرتا، تبرہ بازی کرتا. میرے دوستو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح جو ہے تربیت کی ہے، یہاں تک کہ کہا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الريح فإنها مامورہ، یہ ہوا جو چلتی ہے یہ ہوا کو برا بھلا نہ کہو، اس کو بھی حکم دیا گیا ہے. کہیں کہا لا تسبوا الديك، مرغ کو گالی گلوچ نہ دو، مرغ جو پالتے ہیں اس کو بھی برا بھلا نہ کہو. فإنه يوقظ للصلاة، نماز کے لیے یہ جگاتا ہے، اس کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جانوروں کو پہ بھی لان تان کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں تھے، ایک عورت نے جو ہے اپنی اونٹنی پہ لان پھینک دیا، کہا جتنا سامان اس کے اوپر لگا ہوا اتارو. اب یہ ہمارے ساتھ جو ہے سفر میں شرکت نہیں کر سکتے تھے. فإنها ملعونہ، اس پہ لان تان کیا گیا ہے اور ملعون ہمارے ساتھ میں. آج جو ہے گالی گلوچ میرے دوستوں جو ہے حیرت کی بات ہے. اکبر الکبائر، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ من اکبر الکبائر، گناہوں میں سب سے عظیم گناہ یہ ہے شتم الرجل اباہ و امہ، ایک آدمی کا اپنے ماں باپ کو گالی بکنا. لوگوں نے حیرت کہا کہ کیا کوئی انسان جو اپنے ماں باپ کو جو ہے گالی بک سکتا ہے، برا بھلا کہہ سکتا ہے، اس پہ لان تان کر سکتا ہے؟ کہا ایک آدمی جو ہے دوسرے کے جو ہے باپ کو ماں کو گالی بکتا ہے تو وہ بھی پلٹ کر کے اس کی ماں باپ کو گالی بکتا ہے. تو ماں باپ کو گالی بکنا بھی کبائر میں سے سب سے عظیم کبیرہ گناہ،
संगीन जुर्म। आप अंदाजा कीजिए मुस्लिम मुआशरे में आप कितने बच्चों को देखोगे कि मां बाप को भी किस कदर सताते हैं, यहां तक कि बाजारी गाली देने में भी उनके जो है हर्ज नहीं महसूस करते। बुरा भला कहना और मां बाप की अजमत तो हुकूक वालिदैन वगैरह पे आप तकरीरें सुनते रहते हैं, लेकिन समाज में ये अक्तासी देखिए जो है कि किस कदर जो है मां बाप को भी गाली बका जाता है, उन्हें सताया जाता है, ईजा रेसानी की जाती है। आप जो है अंदाजा दें, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे जो है शख्स को मलऊन करार दिया, लअन अल्लाहु मन लअन वालिदहु। ऐसा शख्स जो है मलऊन है, जो अपने बाप के जो है पे लानत भेजे गए। मेरे दोस्तों जो है ये नेकियां, ये गुनाह, गाली देना हमारी नेकियों को खा जाता है जितना भी काम किए। लेकिन अगर हमने अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं किया तो चाहे जितनी बड़ी बड़ी नेकियां आप पेश करें, इन सारी नेकियों को खा जाएगा और नतीजा यह होगा कि हम मुफलिस करार पाएंगे। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मशहूर हदीस, अतदरून मल मुफलिस मनिल मुफलिस। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था कि जानते हो कि मुफलिस कौन है? नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे किराम ने अपने जो है तरीके पे बताया, कहा कि हम में से मुफलिस वो है मल्ला दिरहम लहू वला मता। हम तो मुफलिस उसको समझते हैं, कंगाल उसको समझते हैं जिसके पास रुपए पैसे ना हो, ना सादो सामान हो। ऐसा इंसान जो है मुफलिस है, कंगाल है। आप जानते हैं नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? कहा नहीं, मुफलिस मेरी उम्मत का वो शख्स है मन जा बेसलातिन व सियामिन, जो नमाज का यानी हुकूकुल्लाह की सारी जो है अदायगी किया हो, नमाज भी पढ़ा हो, हज भी किया हो, ज़कात भी अदा किया हो, रोजे भी रखे हो पूरे पूरे, लेकिन इसी के साथ साथ जो है हुकूकुल इबाद की हक तलफी किया है, बंदों के हक के अंदर जो कमी किया। कद ज़रबा हाजा, इसको मारा, वक़द शतमा हाजा, इसको गाली बका, वक़द क़ज़फ़ा हाजा, इस पे बुहतान तराशी की, तोहमत तरादी की जो है, अकल माल हादा, इसके माल को खाया। गर्जे की जो बंदों की हुकूक हैं, इन हुकूक में उसने कोताही की। आप जानते हैं कि ये नेकियां, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इतना करने के बावजूद हुकूकुल इबाद और कद शतमा हादा लफ्ज है कि किसको गाली किया होगा, बुहतान तराशी किसी पे किया होगा। नतीजा यह होगा कि इसकी नेकियां सब उठा करके जो है जिन लोगों को इसने गाली गुलूज बकात बोतान तराशी की, माल जो है बेजा खा लिया जो है बातिल तरीके से, गर्दे की जो बंदों को सताया होगा, इसकी नेकियां इस पे लाद दी जाएंगी और उसके बाद आखिर नतीजा यह होगा कि यह जहन्नम रसीद होगा। तो मुफलिस, ये मुफलिसी होगी मेरे दोस्तों। आप जबान पे कंट्रोल नहीं करते हैं, जबान पे काबू नहीं रखते हैं, तो नतीजा जो है बड़ा संगीन है मेरे दोस्तों। जो जरूरत इस बात की है कि हम शरीयत इस्लामिया ने जो जबान पे कंट्रोल करने का जो तरीका अपनाया, उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी बहुत मशहूर हदीस सुनते रहते हैं। पूछा गया कि मन नजात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजात किन चीजों में, क्यों कर हम छुटकारा पा सकते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमसिक अलैका लिसानक, अपने जबान पे कंट्रोल रखो, जबान को पे कंट्रोल रखो, जबान को इस तरीके से ना छोड़ो कि आपकी जबान से गाली गलौज निकले, फहश बातें बकें, बेहुदा गोई करें, किसी पे बुहतान तराशी करें, किसी की गीबत करें, किसी की चुगली करें, रिश्तों को काटे जो है अपनी जबान से जो है, ये सब काम नहीं। आप बचना चाहते हैं, नजात हासिल करना चाहते हैं, तो अमसिक लिसानका,
اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیے، قابو رکھیے. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو. وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہ پہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے گریہ زاری کرو، رو. آج ہمارا معاملہ جو ہے بہت ہی جو ہے سنگین، کتنا سنگین جرم کا ارتکاب کرتے ہیں اپنی زبان سے، خاص کر کے مجلس لگی ہوئی ہے تو کسی کی ہم غیبت کر دیتے ہیں. غیبت یہ بھی جو ہے کسی کے جو ہے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا، یہی غیبت ہے. آج تو باقاعدہ دفتروں میں جا کر کے جو ہے مساجد، متولیان اور نہ جانے کتنی ان کے خلاف مطلب جو ہے پورا جو ہے دفتر سیاہ کر کر لے کے جاتے تھے. میرے بھائی جو ہے ہم اپنی جو ہے نیکیوں کے ساتھ اس طرح کی جو حرکتیں ہیں اس پہ جو ہے کنٹرول کریں. ہر آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب دینا ہو. کسی کی غیبت نہ کیجیے، چغل خوری نہ کیجیے. جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ کسی پہ طنز تعریض کرنا، اس کو برے لقب سے پکارنا اور اس طرح کی جو ہے کتنی بھی چیزیں درست نہیں. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہے چغل خور کے سلسلے میں لا يدخل الجنت قطات، اور کسی جگہ پہ نمام، کہا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. جو ہے آپ اندازہ کیجئے کہ میرے دوستو آج جو ہے ہمارے معاشرے میں کس قدر جو ہے ہم زبان پہ کنٹرول ایک دم نہیں کر رہے ہیں. اور جانتے ہیں کہ زبان پہ کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے آپ جانتے ہیں جو بہت مشہور حدیث جو ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا تو بے شمار جو ہے نصیحتیں کی کہ آج توحید کی طرف بلانا، پھر جو ہے اگر یہ اقرار کر لیتے ہیں تو نماز روزے کے بارے میں بتلائے، اور ساتھ ساتھ کہا کہ زبان پہ کنٹرول کرنا. یہ آخری نصیحت تھی کہ زبان پہ بھی قابو پر رکھنا. تو کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری جو ہے اس زبان کا بھی محاسبہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثقلت کا یا معاذ، اے معاذ تیری ماں کس کو گم کرے. کہا کہ اسی زبان کی وجہ سے کتنے لوگ جو ہے جہنم کے اندر داخل کر دیے جائیں گے. جو حسائد و السنتہم، یہ زبان سے یہ ہمیں جنت میں بھی جانے کا جو ہے ایک آلہ ہے اور جہنم میں بھی لے جانے کا ایک بہت بہترین جو ہے یہ جنت میں جانے کا آلہ یہ زبان، چھوٹی سی زبان جو قطع ہے، اور جہنم رسید کرنے میں بھی اس کا بہت بڑا جو ہے ہاتھ ہے. میرے دوستو ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے جو احادیث ہم نے جو ہے پیش کی ہے اس کی روشنی میں آپ اندازہ کیجئے کہ زبان کی جو ہے حفاظت کس قدر جو ہے ضروری ہے. آج ہم مجلسوں میں ہوتے ہیں، کسی کی برائی جو ہے خاص کر کے مجلس میں ہوتے ہیں بہتان تراشی، کسی پہ جو ہے بہتان تراشی یہ اتنا بڑا عظیم بڑے جو ہے 7 مہلک چیزوں میں سے جو ہے کسی مومن جو ہے یا مومنہ عورت کو جو ہے پہ اس کی غفلت میں جو ہے آپ بہتان تراشی کریں. یہاں تک کہ اس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النور کے اندر فرمایا جو ہے ان الذین یرمون ازواجہم ولم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا. کہا جو لوگ اپنی بیویوں کو بدکاری سے جو ہے متہم کر دیں اور جو ہے گواہ نہ لائے 4 گواہ تو ایسے لوگوں کو 80 کوڑا جو ہے مارنا. بہتان تراشیاں بھی آج جو ہے زبردست طریقے سے کسی پہ بھی الزام تراشی کر دیا جاتا ہے. زبان سے کہہ دیے تھے فلاں نے یہ کیا، فلاں ایسا ہے، اس کی ماں ایسی، اس کے باپ ایسے، پورا باقاعدہ ہسٹری بتانا شروع کر دیتے تھے. لیکن ہم جو ہے اس کی شناخت اور اس کی جو ہے قباحت کے بارے میں نہیں. 80 کوڑا یہ حد ہے، حد القذف.
اور جو ہے ان کی گواہیاں بھی جو ہے قبول نہیں کی جائیں گی. جو ہے آپ اندازہ کیجیے کہ حدود کا جو ہے مقصد ہے جو ہے برائیوں سے جو ہے روکنا. حد کے معنی ہی جو ہے منع روکنے کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے کچھ سزائیں اسی مقرر کی ہیں اپنی طرف سے قرآن کے اندر جو ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث، جیسے حد زنا ہے، حد قذف ہے، اور جو ہے چوری کا حد ہے. یہ حدود جو ہے قائم کر کے جو ہے بتا کر کے کی، تاکہ آدمی معصیت کے قریب پھٹکے نہیں. آج کسی زبان کی وجہ سے کتنے رشتے، کتنے ناطے جو ہے اسی زبان کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں. کسی کے سامنے جو ہے آپ نے بیان کیا، وہ لے جا کر کے اس کو بیان کرتا ہے، بدگنی پیدا ہوتی ہے اور ساری چیزیں جو ہے. نتیجہ یہ ہوگا رشتہ جو ہے ختم ہے. رشتہ تو آپ تو ایسے بھی رشتے ناطے جو ہے کہ کوئی جو ہے قدر نہیں رہی. حالانکہ آپ جانتے ہیں جو ہے لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتہ کاٹنے والا بھی جو ہے جنت کے اندر جو ہے داخل نہیں ہو سکتا ہے. میرے دوستو، باتیں جو ہے اس طرح کی بولتے جاؤں اور دل دماغ کے اندر بات آتی رہے گی، لیکن ایک چیز جو ہے سمجھ لیں، مقصود یہ ہے کہ آپ نیکیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے جو فرائض ہیں، جو سنن اور نوافل اللہ کے رسول ہیں، اس کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان پہ جو ہے کنٹرول رکھیں. قرآنی ہدایت کے مطابق جو ہے آپ اپنی زبان سے وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے بات کریں، گفتگو کریں بہتر انداز میں. آپ کی زبان سے کوئی لوچ پوچھ والا جو ہے ناشائستہ، بےہودگی، دشنام کرادی، اس طرح کی جتنی بھی لان تان اور تمسخر، مذاق اڑانا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا، تنابز بالالقاب، پورے لقب سے پکارنا، یہ ایک دم نہیں ہونا چاہیے. آپ کو بہت مشہور حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب صفیہ کے بارے میں انہوں نے کہا ادھر جو ہے پست قد کی ہیں، نبی نے کہا تم نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر اس کو سمندر میں جو ہے ڈبو دیا جائے تو سمندر کا سارا پانی جو ہے کڑواہٹ میں تبدیل ہو جائے گا. آپ اندازہ کیجئے خالی پست قد کہنے پہ، اور ہم اپنی زبان سے ماں بہن کی عزت آبرو جو ہے داغدار کرتے ہیں اپنی جو ہے انا کی تسکین کے لیے، یا یہ کہ ہم غالب رہے گا، سامنے والا گالی نہیں دیتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں جو ہے جیت گیا. حالانکہ جو ہے المستبان ما قالا، جو گالی دینے والے ہیں، جو گالی پکتے ہیں، فعل البادی، اس کا جو ہے جرم جو ہے، اس کا جو ہے گناہ جو ہے ابتدا کرنے والے پر ہوگا. ما لم یعتدل مظلوم، جب تک مظلوم حد سے تجاوز نہ کرے. باتیں بہت ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت سے جو ہے کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. الہ العالمین ہمیں جو ہے ہمیں اپنی زبان پہ کنٹرول کرنے اور زبان کو اچھی جو ہے چیزوں کا جو ہے خوبر بنانے کی جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین جب تک زندہ رکھے، اسلام پر ایمان پر خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر. مولا جو ہم میں سے مخلوق الحال ہیں، بدحال ہیں، الہ العالمین ان کے مخلوق الحالی کو تو ختم کر دے. الہ العالمین ہم میں سے جو مریض ہیں انہیں تو شفائے کلی عطا فرمائے. الہ العالمین جو ہم سے فوت ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، ان پر تو رحم فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جنت کروٹ کروٹ جنت دے. الہ العالمین دنیا کی جتنی مباح حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، ان تمام کی تکمیل فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من افضل الناس، لوگوں میں افضل کون ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کی زبان سے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یادگاری خطبہ ان دماءکم واعمالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی یومکم ھذا وفی شہرکم ھذا. زبان پہ کنٹرول کرنے کا اور عزت و آبرو پر داغ لگانے سے بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ الہ العالمین ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قال اللہ تعالیٰ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.